بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کل یعمل علی شاکلتی صدق اللہ مولانا العظیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا ہدیا ودلا وکلاما برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حمد و صلات کے بعد ذی قدر و ذی احتشام جس بیڑے میں آپ سب بیٹھے ہیں جشن علی اور آل علی کے عنوان سے، علی والے جہاں بیٹھتے ہیں وہیں جنت بنا کے بیٹھتے ہیں، اور مرشد کریم کی سرپرستی ہو اور آپ کی زیارت بھی ہو تو محفل کو چار چاند لگ چکے ہیں۔ مزید کسی اور تمہید کی اور کسی بات کی گنجائش نہیں ہے۔ حکم کے تحت چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میزبان مکرم اپنے پیر بھائی محترم غلام باہو سلطانی، ان کے صاحبزادگان اور جملہ منتظمین، ان کے معاونین، ہر سال کی طرح یہ محفل سجائی، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ قرآن مقدس 15واں پارہ ایک آیت کا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، محبوب ارشاد فرما دیں، کل یعمل علی شاکلتی، ہر کوئی اپنی عادت کے مطابق کام کرتا ہے۔ ہر کوئی اپنی عادت کے مطابق کام کرتا ہے۔ اب کسی کی عادت معاف کرنے کی ہے تو اللہ نے اس کو معاف کرنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ کسی کے مزاج کے اندر سختی ہے تو رب نے اسے توفیق ہی اسی کی دی ہے۔ اب جس کی فطرت میں جو چیز ہوتی ہے وہیں اس کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ کہ ازل میں رب نے جن کے لیے اپنا ذکر بھی لکھا، اپنے محبوب کا ذکر بھی لکھا اور محبوب کے پیاروں کا ذکر بھی لکھا۔ ہم فقط عادت کے طور پہ ہی نہیں کرتے، ازل کے اندر ان روحوں کے لیے یہ فیصلہ ہو گیا تھا، یہ دنیا میں جا کر نبی کے بھی وفادار ہوں گے اور علی کے بھی وفادار ہوں گے۔ آپ شفقت فرما رہے ہیں، آپ کی یہ محبت ہی کافی ہوگی۔ تو ہر بندہ اپنی عادت کے مطابق کام کرتا ہے، جس کی جو عادت ہو وہیں اس نے عمل کرنا ہے۔ یہ آیت کا مضمون ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ بات اختتام پر جب پہنچے گی تو دیکھنا کس کی عادت نے اسے کون سا کام کرنے پہ مجبور کیا اور کون سے بندے نے کون سا کام کر کے زمانے کو بتایا، جب میری عادت یہ ہے تو ماننا میری عبادت بھی یہی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، مجمع معاشر میں ساری امتیں جمع ہوں گی، ایک ایک کر کے حضرات انبیاء کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے ان کے منصب، ان کے مقام کو عرض کر کے، ابو البشر ہیں، انسانیت کی آپ اصل ہیں، ہمارا وجود اللہ نے جو دنیا میں ظاہر کیا آپ سے کیا، آپ سے ابتدا ہوئی بشریت کی، تو آپ ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ فرمائیں گے نہیں، آگے اگلے بزرگ جو حضرت انبیاء کرام میں سے ہوں گے، فرمایا ان کے پاس چلے جائیں۔ چلتے چلتے مجمع معاشر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جائے گا۔ اب جو یار لوگ کہتے ہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو جھوٹا جہان ہے۔ اس سچے جہان میں سچے رب کے سچے نبی اور رسول ایک ایک کر کے درباروں پہ بھیج رہے ہیں،
اور ہر دربار والا اگلا کنیکشن بتا رہا ہے، اور سب کا کنیکشن جہاں جڑتا ہے اسے گنبد خضرا کے مکی کی ذات کہا جاتا ہے۔ مسلم کی یہ روایت بتا رہی ہے زمانے والوں درباروں اور مزاروں پہ جانا یہ جھوٹوں کا کام نہیں ہوا کرتا، یہ ازل سے ابد تک سچوں کا ہی کام ہوا کرتا ہے۔ اب جب سرکار کی خدمت میں حاضر ہوں گے، میرے سرکار یہ نہیں فرمائیں گے جو کام کیے ہیں ان کی سزا بھگتو۔ سرکار اپنا سر اقدس عرش الہی کے نیچے سر بسجود ہوں گے، سجدے میں سر رکھیں گے، کرم کا معاملہ ہوگا، مالک کی طرف سے حکم ہوگا، ارفع راسک سل تعطا وشفا تشفا، محبوب سر اقدس اٹھائیے، زبان اقدس کھولیے، جو سوال کریں گے عطا کیا جائے گا، جس کی سفارش فرمائیں گے شفاعت اسے آپ کی عطا کی جائے گی۔ چہرہ محبوب جب سامنے ہوگا، بڑے بڑے گناہ کرنے والے، بڑے بڑے پاپی وہاں شرمسار ہوں گے، کہیں جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ مالک ایک نظر ان کی طرف فرمائے گا اور ایک نظر یار کے چہرے کی طرف فرمائے گا، یار کے چہرے کی طرف نظر فرما کے قدرت کے جیسے لائق ہے ویسا مسکرا کے رب فرمائے گا محبوب سے، ان کے گناہوں کو دیکھوں یا محبوب آپ کے آنے کو دیکھوں؟ ہم آپ کے چہرے کی برکتوں اور چہروں کی رونقوں کی وجہ سے ان سارے گناہگاروں کو آپ کی شفاعت عطا فرماتے ہیں۔ تو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی وجہ سے شفاعت کا باب کھلے گا، جہنمیوں کو جنت عطا کی جائے گی، اور جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اس کا ٹھکانہ جنت فرمائے گا۔ وہی عظیم الشان نور والے چہرے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی، صحابہ اور اہل بیت کی جو تربیت فرمائی، جو تعلیم ارشاد فرمائی، جو تلقین کی، صحابہ اور اہل بیت نے سرکار علیہ السلام سے جو فیض حاصل کیا وہ فیض محفوظ کیا، اور قیامت تک امت کے لیے وہ فیض انہوں نے پہنچایا ہے۔ اب یاد رکھیں، خوش نصیب مرید وہ ہوتا ہے، خوش نصیب شاگرد وہ ہوتا ہے، اور خاندانی بندہ وہ ہوتا ہے جو صرف مالک کا وفادار نہیں ہوتا بلکہ مالک کی اولاد کا بھی وفادار ہوتا ہے، اور مالک کے پاس بیٹھنے والوں کا بھی وفادار ہوتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹیٹیوٹ میں بیٹھنے والے جلیل القدر صحابہ ہیں، جلیل القدر آل بیت ہستیاں ہیں، سرکار تعلیم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ابو ہریرہ بنتے ہیں، کوئی حضرت ابن مسعود بنتے ہیں، جن کے علم حدیث پر پوری فقہ حنفی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں، لیکن ان لاکھ سے زیادہ صحابہ میں سے چند صحابہ کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی۔ اس وقت فتویٰ تھوڑا دینے والے تھے، اس لیے فضا کے اندر امن تھا۔ آج فتوے زیادہ ہو گئے، فضاؤں میں انتشار آ گیا اور فساد آ گیا۔ جب اس اولو العزم ہستی کے زمانہ اقدس میں، ظاہری زمانہ اقدس میں چند گنتی کے صحابہ فتویٰ دینے کے اہل تھے، آج ہر گلی میں مفتی بھی ہے۔ مجھ جیسے نالائق کو آپ مان بھی لیتے ہیں، کہہ بھی دیتے ہیں، ماننا پڑے گا۔ علم دین اور علم شریعت کا منصب اتنا آسان نہیں ہے، علم آ جانا یہ اور بات ہے، اور علم کے بعد استقامت اور اخلاص کی دولت مل جانا یہ توفیق الہی ہوا کرتا ہے۔ اب جو بات عرض کر رہا ہوں جلدی سے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ سرکار نے جو تعلیم ارشاد فرمائی، تعلیم پانے کے بعد جہاں سے جس کو خیر ملے نا، وہ جس دروازے سے خیر ملتی ہے اس کے وفادار ہوتے ہیں۔ کل مرشد کریم فرما رہے تھے ایک مقام پر، ایک نگاہ فرمائی خلیل نے ذبیح اللہ پر، اور اس ایک محبت والی نگاہ کے بدلے میں جزا کے طور پہ، خدمت کے طور پہ اسماعیل ذبیح اللہ نے گردن نہیں اٹھائی، کہا چھری چلتی ہے تو چل جائے۔ کیا ہوا؟ ایک نگاہ دیکھی جو تھی، ایک نگاہ دیکھی جو تھی۔ کئی نگاہیں محبت کی مرشد کی آپ پہ پڑیں اور ان نگاہوں کے تقدس کا خیال نہ کیا جائے۔
جس کی مجلس مل جائے، جس کا رنگ مل جائے، اسی رنگ میں بندہ ڈھال جائے، تو پھر ان نگاہوں سے ہم نے یار وفا نہیں کی۔ ملت ابراہیمی کا مزاج یہ ہے کہ شیخ کی محفل میں بیٹھ کر شیخ کی تعلیم کا حیا بھی کرنا ہے اور شیخ کی نگاہوں کا حیا بھی کرنا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر مل رہی تھی، میرے محبوب علیہ السلام سے وفاداری جو انہوں نے کی، بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک میں، جس میدان میں چلے جائیں، صحابہ اور آل بیت نے، مولا کائنات نے، جلیل القدر ہستیوں نے اپنی خدمت پیش کی، اور قیامت تک زمانے والوں نے دیکھ لیا ایسی جانساری کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا۔ سرکار کی بارگاہ سے پڑے ہوئے لوگوں میں سے ایک عظیم الشان ایسی ہستی تھی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد مبارک میں سے شہزادے گلی میں آ رہے ہیں، انہی شہزادوں کے ساتھ ان کے ابا جان بھی آ رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنی عادت کے مطابق عمل کرتا ہے، ہر بندہ اپنی عادت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، عرب شریف کے اندر یہ پاؤں دیکھ کر منزل کا تعین پتہ چل جاتا ہے، راہی اس راستے سے کہاں تک گیا ہے، قدموں کے نشانوں سے بندے اس بندے تک پہنچ جاتے ہیں، کھوج لگا لیتے ہیں، کھرا نکال لیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چہرے دیکھ کر اصل کی طرف ان کی توجہ ہو جاتی ہے، چہرہ دیکھ کے ہی کہا جاتا ہے نا یہ دادے پہ گیا ہے، یہ نانے پہ گیا ہے، یہ تو پورا اس کا ناک، اس کی آنکھیں، اس کے رخسار، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا سر، اس کا وجود سارے کا سارا ابے پہ گیا ہے، یہ سارا امی پہ گیا ہے۔ تو ابے والے رشتہ دار اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، امی والے اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا مزاج ہے، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کا مزاج ذرا دیکھنا۔ آ رہے ہیں والد، ساتھ ہے بیٹا، دیکھنے والے بزرگ صحابی ہیں، دیکھ کر کہتے ہیں اللہ کی قسم علی، یہ جو شہزادہ ہے نا جسے نام حسن رب نے دیا ہے، یہ آپ پہ تو گیا ہی نہیں ہے، یہ سارے کا سارا میرے محبوب نبی پہ گیا ہے۔ یہ ہے عادت کا پتہ، عادت کا پتہ۔ ہر بندہ اپنی عادت کا تعین کرتا ہے، عادت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ محبوب نے جو غار ثور میں نگاہوں کا فیض دیا تھا، صدیق پھر کیسے عادت بدل سکتا تھا؟ اب صدیق کو یار کے چہرے میں بھی یار کا نور نظر آتا ہے، یار کی آل کے چہرے میں بھی یار کا نور نظر آتا ہے۔ اس پہ تفصیل کی جا سکتی ہے، لیکن مرشد کریم کی صحت اور آپ کی طبیعت مبارک اس بات کی متحمل نہیں ہے میں اسے کھولوں۔ اگلی روایت، اولاد باپ کے نقش قدم پہ ہوتی ہے، ایسا ہی ہے؟ اولاد کس کے نقش قدم پہ ہوتی ہے؟ ماں باپ اچھے ہوں گے تو اولاد اچھا کام کرے گی، ماں باپ نیکی کے راستے پہ ہوں گے تو اولاد بھی نیکی کے راستے پہ ہوگی۔ اب باپ چہرہ دیکھ کر نبی تک پہنچ رہا ہے، اسی باپ کے گھر میں جو رب نے اولاد دی ہے اس نے بھی تو کسی کا چہرہ دیکھا ہے، اور چہرہ دیکھ کے دونوں کا جو مرکز تھا، دونوں کا جو مقصد تھا، دونوں کی جو منزل تھی وہ الگ نہیں تھی۔ والد نے چہرہ دیکھا نبی کی آل کا، پتہ نبی تک جاتا ہے، کھورا نبی تک جاتا ہے، کھوج نبی کی نور کا لگایا۔ بیٹی نے جب چہرہ دیکھا نبی کی بیٹی کا، ام المومنین، سچے باپ کی سچی بیٹی۔ سچا صرف زبانی کلامی نہیں ہوتا، سچوں کے تو مزاج ہی بتاتے ہیں یہ سچا ہے، اور سچوں کی عادتیں بتاتی ہیں یہ سچا ہے۔ نعرے لگانے سے، اعلان کرنے سے کبھی کوئی سچا ہو نہیں سکتا، اور کبھی کسی کی سچائی کا اتنا ڈنکا بجتا نہیں ہے۔ آج اگر عرش سے لے کے فرش تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک صدیق صدیق ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے صدیق نے ظاہر و باطن سے نبی کو بھی مانا ہے، نبی کی آل کو بھی مانا ہے۔ سچے باپ کی سچی بیٹی روایت کرنے والی ہیں، فرماتی ہیں ما رأیت احدن، میں نے کبھی کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ اماں جان کیا؟
فرمایا کانا اشبہ سمتن ہدین ودلن وکلامن. فرمایا توجہ رکھنا، سچے باپ کی سچی بیٹی نے جو خاص طور پہ پوائنٹ اٹھائے ہیں وہ پوائنٹ بھی 4 ہیں، سمتن ہدین دلن وکلامن. 4 یاروں کی نسبت سے 4 پوائنٹ اٹھائے. فرمایا عادت میں، عبادت میں، سیرت میں، چلنے میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا. کیا نہیں دیکھا؟ فرمایا فاطمہ سے بڑھ کے محبوب کی مثل میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا. اب قربان جاؤں صدیق آپ کے گھر میں پیدا ہونے والی اس عظیم الشان مومنوں کی ماں پر باپ نے دیکھا جب نبی کی آل کو تو نبی کے چہرے کا تصور آتا ہے، بیٹی نے جب نبی کی بیٹی کو دیکھا تو چہرے پہ تصور کسی اور ہستی کا نہیں آتا. کہا دیکھنا ہو سیرت میں، اخلاق میں، کردار میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، عبادت میں، معاشرت کے اندر، فرمائے اول تا آخر الف سے لے کے یا تک نبی کا جلوہ جس کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے، زمانہ اسے سیدہ کائنات کہتا ہے اور میرا پیر باہو اسے خاتون قیامت کہتا ہے. خاتون قیامت کہتے ہیں. میرے شیخ کامل خاتون قیامت فرماتے ہیں رسالہ روی شریف میں. خاتون جنت آپ نے بڑا سنا ہے، آپ کی شان بھی ہے، حدیثوں میں آئی، لیکن فقیر باہو نے خاتون قیامت جو فرمایا، میرے ناقص خیال کے مطابق میری اصلاح ہو جائے گی، سبق سنانے کی غرض سے عرض کرتا ہوں. قیامت کے دن ماننے والے ہی تو نہیں ہوں گے نا، نہ ماننے والے بھی ہوں گے، نہ ماننے والے بھی ہوں گے، جنتی بھی ہوں گے، جہنمی بھی ہوں گے، وفادار بھی ہوں گے، غدار بھی ہوں گے. میدان معاشر میں جب سیدہ کائنات جلوہ گر ہوں گی، منادی یہ ندا لگائے گا غدو ابصارکم، اے ماننے والو یا نہ ماننے والو، وفادارو یا غدارو، جنتیوں یا جہنمیوں، سارے نگاہیں جھکا لو. اگر اعلان ہوتا فقط جنتی نگاہیں جھکائیں تب تو خاتون جنت ہی فقط ٹھیک ہے. جب سب کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہو رہا ہے تو ماننا پڑے گا، اول سے آخر، ماننے والوں سے نہ ماننے والوں تک. جس کی حیا، جس کے تقدس، جس کی عزت کا اعلان کروایا اور منوایا جا رہا ہے، اسی کو تو خاتون قیامت کہا جا. آخری بات، اب جو جس کا وفادار ہو، نبی کا وفادار بھی ہو، علی کا وفادار بھی ہو، علی کی آل کا وفادار ہو، اتنے بڑے وفادار کو مالک خالی تو نہیں کرتے نا؟ کبھی خالی کرتے ہیں؟ کیوں جی؟ چودھری صاحب کا وفادار ہو، چودھری صاحب فوت ہوتے وقت اولاد کو کہتے ہیں اس کا خیال کرنا، اس نے ہماری بڑی خدمت کی ہے. سرکار کی خدمت کرنے والے صدیق اور صدیق کی ساری نسل مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہونے والی، جنہیں چہروں کے اندر بھی نبی کا نور نظر آئے. میں نے کہا جسے صدیق کی صداقت کا ابھی بھی یقین نہ آئے، اسے اپنے ذہن اور شعور کے اندر فطور ہے. صدیق کو تو محبوب کی آل کے چہروں میں نور ہی نور نظر آتا ہے. اب سرکار نے بھی اس وفا کا اجر عطا فرمایا، انہیں پورا حصہ عطا فرمایا. وہ کس صورت میں؟ میں اپنے شیخ کامل کی تعلیمات کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو جس کا کھاتا ہے اسی کے گیت گاتا ہے. ہمارے لیے یہ ضروری بھی ہے اور ہماری یہ مجبوری بھی ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جس کی عادت نبی پاک علیہ السلام کی اولاد سے وفا کرنا ہے، سرکار نے اس ہستی کو وفا کا اجر کی صورت میں عطا کیا. اب بڑا جب جا رہا ہو تو اولاد کو بتا کے جاتا ہے، یہ خیال کرنا ہمارا وفادار ہے، اس کے کنبے قبیلے کا بھی خیال کرنا. علی اور آل علی کا وفادار ہو اور خالی رہ جائے، یہ تو یزیدیوں کو بھی پیاسا نہیں رہنے دیتے. ماننے والوں کو کتنی خیرات عطا کرتے ہیں.
آل علی اور علی سے وفاداری کرنے والوں نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، زمانہ کیا کہتا ہے یہ ان کی باتیں ہیں، ہم جو آپ کو بتاتے ہیں اپنے مشائخ کی تعلیمات کی روشنی میں، علی اور آل علی، نبی اور نبی کی آل سے وفاداری کرنے والوں نے کو اجر اس صورت میں عطا کیا گیا۔ یہ ہستیاں اپنی اولاد کو بتا کے گئی ہیں، ان کا خیال کرنا، صدیق کا، اس کی آل کا، یہ ہمارے وفادار ہیں۔ اور میرے شیخ کامل چونکہ مولا کائنات کی غیر فاطمی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے یہ مولا علی پاک کی نسبت کی وجہ سے جشن آل علی و آل علی منایا جاتا ہے۔ پیر باہو کو جو فیض نصیب ہوا، ظاہری باطنی روحانی، مولا علی پاک کی بارگاہ سے نصیب ہوا، سرکار علیہ السلام نے عطا فرمایا، وسیلہ علی پاک بنے پہنچانے کا۔ اب توجہ رکھنا، آخری بات چند سیکنڈ کے اندر ختم ہوگی اور مرشد کریم کا بیان ہوگا۔ ہر جانے والا اولاد کو بتا کے جاتا ہے یہ ہمارا نوکر، ہمارا خدمت گزار رہا ہے، اسے کبھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اب جو نبی اور نبی کی آل کے وفادار رہے، نسلوں تک پیغام وفا کا کیسے دیا گیا۔ میرے شیخ کامل حضور سلطان العارفین سقی سلطان محمد باہو فنا فی ذات یاہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دریائے چناب کے کنارے جب سواری لے کے آئے علی، بٹھایا مجھے علی پاک نے، عرض کی کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا علی جب آئے نا تو علی کے آنے سے سمجھ لینا علی کا ارادہ کہیں اور کا نہیں ہے، نبی کی بارگاہ کا ہی ارادہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، داد اس پر آپ بعد میں دے دینا، وقت ضائع ہوگا۔ کہا علی جب لے کے گئے نبی کی بارگاہ میں، فرمایا نبی کا دربار لگا تھا، سرکار کا دربار لگا تھا، صحابہ بیٹھے تھے، ادب اور محبت کا پیکر بن کے حاضر تھے۔ فرمایا پیر باہو، فقیر باہو جب نبی کی مجلس میں پہنچتے ہیں، کہا نبی کی مجلس کا پہلا فیض جو مجھے عطا کیا جاتا ہے وہ صدیق اکبر کی نگاہ کا فیض عطا کیا جاتا ہے۔ اب سمجھنا، جو علی اور آل علی، نبی اور آل نبی کا وفادار ہوتا ہے، قیامت تک وفاؤں کا اجر کیسے عطا کیا جاتا ہے۔ مولا کائنات کو مصطفیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا، علی ہمارے ساتھ جس کی ملاقات کروانی ہونا، پہلے اسے صدیق کی نگاہ ضروری ہے۔